اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 56۔ کافروں کا انجام۔ فاما الذین کفروا، چنانچہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا انکار کر دیا اور انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، یا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا ہے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں انہیں دنیا آخرت میں سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ۔ چنانچہ یہود و نصارہ آپس کی عداوت، دشمنی، جنگ و جدل، ذلت، رسوائی اور اس جیسے دوسرے عذابوں میں دنیا کے اندر بھی جکڑے رہیں گے، اور آخرت میں انہیں جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ کی طرف ہنکا کر لے جایا جائے گا، جو کہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں نہ لے کے جائے، آمین۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی ایسا کوئی آدمی انہیں میسر نہیں آئے گا جو ان سے اللہ رب العزت کے سخت عذاب کو روک سکے اور آئے ہوئے عذاب کو دور کر سکے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ غیر مسلموں سے درد مندانہ گزارش۔ کفر بہت بڑی لعنت ہے۔ جو آدمی کافر ہونے کی حالت میں مر گیا، اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ بس ہم کافروں سے درد مندانہ گزارش کرتے ہیں، خدا کے لیے آپ انصاف پسندانہ نگاہ سے اسلام کو پڑھیں، سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام جیسی لازوال دولت نصیب فرما دیں گے، اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی اور اہم ذمہ داری بھی ہے کہ وہ قرآن کریم کے نظریات، حقائق و معارف، دنیا آخرت کے بارے میں انکشافات کو، جو کہ چیلنج کی شکل میں قرآن میں موجود ہیں، مسلمان اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان حقائق کو، ان حقیقتوں کو، ان چیلنجز کو غیر مسلموں تک پہنچائیں۔ دیکھا ہے جو کچھ ہم نے، اوروں کو بھی دکھلا دیا ہے، یعنی خود بھی جو دیکھا ہے، خود بھی جو نوٹ کیا ہے، اسلام میں جو سکون مزہ محسوس کی ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی فکر کریں۔ جو لوگ خصوصاً باہر ملکوں میں رہتے ہیں، وہ دوسروں کو سمجھائیں، ان کو فکر کریں۔ اگر وہ آپ کے فرینڈ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، تو کم از کم آپ ان کے سامنے بات رکھیں تو صحیح، ورنہ یہی دوست آخرت میں آپ کو بولیں گے، بھئی آپ نے مجھے کیوں نہیں سمجھایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، آپ مجھے کہتے تو صحیح، شاید میں آپ کی بات مان لیتا۔ اس لیے کوئی بھی موقع نہ چھوڑیں، دعوت دیں، ہر وقت نیت کریں میں بھی کامیاب ہو جاؤں، دوسرا بھی کامیاب ہو جائے۔ بحث نہ کریں، بحثوں میں نہ پڑیں، بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بحث کرنا علماء کرام کا کام ہے، ان کی بحث جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ عام آدمی کی بحث وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے آپ کا ایمان اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بحث کرنے کی بجائے جو کامن چیزیں ہیں ان پر آئیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو بھی بتائیں بھائی کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، اللہ کو راضی کر لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کو بتاؤ تو صحیح، آگے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں یہ تو ان پر ہے، آپ تو کہتے رہے نا، آپ بار بار کہیں، مایوس نہ ہو، شاید کوئی آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی اگر ہدایت مل گئی تو تیرے لیے دنیا آخرت کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنیں، چاہے جائے کہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنیں۔ اس لیے آدمی اگر خود غلطی ہو رہی ہے تو کم از کم اسے اپنے تک محدود رکھے۔ لوگوں کے سامنے کرنا، کھلم کھلے کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے گانے سننا، اور ایک ہے لوگوں کو سنانا، پورے محلے کو سنانا، ڈیک لگانا، اونچی آواز کرنا تاکہ دوسرے بھی گناہ گار ہوں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ نے اپنے عذاب سے خود ڈرایا ہے، اپنی پکڑ سے خود ڈرایا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔